السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ الحمدللہ ہم مکتبہ شاملہ کی جو نیا سافٹ ویئر ہے اس کا استعمال کا طریقہ تو سیکھ چکے ہیں، بس یہ کچھ چیزیں ہیں اعدادات، اس حوالے سے یہ آخری ہماری ویڈیو ہے۔ یہ خطوط ہے یعنی فونٹس، تو یہ اگر ہم جو نصوص و صفحات ہیں اس کا فونٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی عام جو ٹیکسٹ ہے اس کا فونٹ، تو یہ یہاں سے ہم کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں، اور یہ بولڈ رکھنا ہے، یہ ریگولر، اور پھر اس کا یہ سائز ہے، اور یہاں پر اس کا نمونہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ حواشی کا فونٹ ہے، یہ تعلیقات کا بطاقت الکتاب ہے اس کا فونٹ بھی، اور اس کا سائز بھی آپ بڑا کر سکتے ہیں، اور شجرۃ العناوین ہے، اور یہ بھی تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے 14 تو کم از کم ہو۔ اسی طرح جو جدول نتائج البحث ہے تو اس کا بھی آپ کم از کم 12 رکھ لیں، اور قائم الکتبی و نحوها تو ان کا بھی آپ تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا آپشن ہے جی یہ کلرز کا، الوان، تو یہ جس طرح کی عناوین ہیں، یہ مختلف جو چیزیں ہیں ان کے آپ کلرز بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ ویسے اچھے ہیں، لیکن آپ بدلنا چاہیں تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو میں نے پچھلی ویڈیوز بنائی تھیں ان میں تو یہ چیز نہیں تھی، لیکن اب نئی ویڈیو میں یہ چیز الحمدللہ اضافہ ہو گیا۔ تاخیر میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں یہ چیز کا اضافہ ہو گیا، بتانا فائدہ مند رہے گا کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اسے جو نسخ النص کا ایک آپشن ہوتا تھا وہ میں نے بتایا تھا، اس کا ایک اچھا ایک انداز انہوں نے بتا دیا ہے۔ یہاں پر ایک نیا آپشن آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں سے ہم اس کا حجم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 16 رکھ لیتا ہوں۔ یہ خط الامیری اگر آپ رکھا ہوا ہے آپ نے تو یہ اس کا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح تیسرا جو خط تھا وہ تو کمپیوٹر کا ہے بائی ڈیفالٹ، تو اس کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگلا ہمارا آپشن ہے النسخ مع العزو۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو قوسین کا آپ اضافہ چاہتے ہیں کہ نہیں، عزو کا، پھر نص کا، اور یہ قبل النص، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو حوالہ ہے وہ الگ سطر میں آئے تو آپ اس پر چیک رکھیں، اور اگر آپ ایک ہی سطر میں چاہتے ہیں تو اس کو ختم کر دیں تو وہ الگ سطر میں نہیں ہوگا۔ مزید آپشنز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ بحث کے جو مربعات ہیں، یعنی یہ والے جو خانے ہیں، یہ ان کو یہاں سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ میں 4 کر دوں تو آپ دیکھیں گے، اچھا ابھی تک میں نے اس کو محفوظ نہیں کیا اس لیے اس نے ابھی اس کا پر عمل نہیں کیا، لیکن اگر میں اس کو محفوظ کر دوں، موافق کر دیا، اب آپ یہ دیکھیں یہ 4 آ گئے ہیں۔ اگلا ہے کہ تحمیل تلقائی جو ہے، پہلے اس کو سلیکٹ کرنا پڑتا تھا، اب جیسے ہی یہاں پر کوئی بھی کتاب نہیں آتی ہے اس پر آپ کلک کر لیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے گا، کیونکہ میں نے یہاں پر بائی ڈیفالٹ چیک کر رکھا ہے۔ کتب جدیدہ بھی اور کتب مصورہ بھی، یعنی پی ڈی ایف کتابیں بھی۔ اس مکتبے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں پی ڈی ایف کتابیں بھی بہت اچھے طریقے سے چلتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس مکتبے کے لیے ہمیں جو کمپیوٹر کی لینگویج تبدیل کرنی پڑتی تھی اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ آگے ہم یہ دیکھیں کہ یہ تغییر لوحۃ المفاتیح للعربیہ عند بدایۃ البرنامج، تو یہ بھی اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو وہ انگریزی ہی رہے گی۔ جیسے پرانا جو مکتبہ شاملہ تھا اس پہ کلک کرتے تھے تو ساتھ ہی عربی آ جاتی تھی، تو یہاں پر اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ تشکیل محرک الشاملہ فی الخلفیہ عند بدایۃ تغییر النظام، تو آپ یہاں سے اغلاق تام کریں گے تب ہی مکتبہ شاملہ بند ہوگا مکمل طور پر، ورنہ یہ بیک اینڈ پر کام کرتا رہے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ جلدی جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتا ہے۔
اگر اس کو ان چیک کر دیں گے تو یہ پیچھے نہیں چلے گا. اس طرح یہ شاشات وغیرہ جو ہیں ان کو حفظ کرنے کے لیے، اسی طرح یہ ثم آیت تشکیل الشاملہ، ان کو یہ جو ہیں ان کو آپ اس طرف بھی رکھ سکتے ہیں. اس وغیرہ کلک کر دیں گے تو یہ اس طرف آ جائیں گی. یہ تنسیق الارقام یتبع اعدادات النظام. اور آخر میں یہ قائمۃ الکتب جو ہے اس کے حوالے سے ہے کہ آپ کتنی کتابیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. جو پرانی کتابیں جو آپ حالیہ استعمال کر رہے ہیں ان کی تعداد، تو یہ بھی یہاں سے بڑھائی جا سکتی ہے. تو ہم اس کو موافق کرتے ہیں. یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر کلک کرنے سے مکتبہ مکمل بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیم مکتبے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہی اس میں مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی، میں انشاءاللہ نئے آپشنز کی ویڈیو بناتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.